دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، کراچی کے قطب تھے، میرے دادا پیر ہیں، اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ ہومیوپیتھک پہلے وکالت کیا کرتے تھے ہندوستان میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی، اصلاح و ارشاد کے خطوط رہتے تھے۔ تو ایک خط انہوں نے لکھا، جی میں نے وکالت چھوڑ دی ہے، ہومیوپیتھک کا علاج میں نے سیکھ لیا ہے، اب کسب معاش کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ فیلڈ میں نے اختیار کر لی، وکالت چھوڑ دی ہے۔ تو حضرت نے فوراً خلافت بھیج دی کہ مجھے اسی کا انتظار تھا کہ تم وکالت چھوڑو گے، جس دن اسی دن تجھے میں خلافت دے دوں گا، کیونکہ وکالت ہمارے ملکوں میں وکالت تو جھوٹ کا دوسرا نام ہے، پیسے بنانے کے لیے کچھ بھی بولو۔ فرمایا بس مجھے یہی انتظار تھا کہ جب تو وکالت چھوڑے گا اسی وقت تجھے خلافت دے دوں گا۔ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور اللہ کی بڑی عنایت ان کے ساتھ تھی، کیونکہ اپنے وقت کے کتب اور بڑے ولی تھے۔ کراچی کے اندر پاپوش نگر کے اندر ان کا جو ہے وہ مطب تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک قطار ادھر سے مردوں کی آتی تھی، ادھر سے عورتوں کی آتی تھی، پردہ لگا ہوا تھا، ادھر سے عورتیں باری باری آ کے ان کو ملتی تھی، اس طرح سے مرد ملتے تھے، یہ ان کا انداز تھا۔ اب ایک لڑکی آئی کسی یونیورسٹی کی، وہ لڑکی آئی لیکن وہ بغیر پردے کے، ظاہر جیسا ماحول، بغیر پردے کے آئی، اور اس نے اپنی بیماری بتائی، حضرت کی تشخیص کی، نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، مثلا سمینہ، تو حضرت نے انگریزی میں نام لکھا اس کا، ورنہ حضرت اردو میں نام لکھا کرتے، اس کا نام انگریزی میں لکھا، انگریزی میں لکھا اور نسخہ بنایا اور اس کو دے دیا۔ تو وہ یونیورسٹی کی لڑکی بڑی حیران، کہا کہ حضرت آپ مولوی لوگ تو انگریزی کے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملکوں میں تو بات مشہور ہے کہ مولوی انگریزی کے بڑے دشمن ہیں، حالانکہ مولوی انگریزی کے دشمن نہیں ہیں، انگریزیت کے دشمن ہیں۔ یہ انگریزی پڑھ کے جو انگریزیت آ جاتی ہے دماغ میں، یہ علماء اس کے دشمن ہیں۔ جیسے آج آپ امریکہ میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے بچے انگریزی بولتے ہیں نا، لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ انگریزیت بھی آ گئی، نہ پاپا کو جانتے نہ مما کو جانتے ہیں، یہی ہے نا، ہو کیئر، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈیم کیئر، یہ چل رہا ہے نا، وہ یہی انگریزیت، یہ انگریزیت کے ماحول کی وجہ سے ہی آ گئی۔ تو بزرگ اس سے منع کرتے تھے، انگریزی بری نہیں ہے، انگریزیت بری ہے، ورنہ زبان سیکھنا، یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو عبرانی زبان سکھائی۔ جب یہود و نصارہ کے خطوط آتے تھے، عبرانی زبان میں خطوط آتے تھے، تو زید ابن ثابت کو کہا تم یہ زبان سیکھو، تو غیر زبان کافروں کی زبان سکھوائی، اور وہ سیکھی، پھر جو خطوط آتے تھے زید ابن ثابت وہ خطوط پڑھتے تھے، ان کا ترجمہ کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس کا جواب لکھواتے تھے۔ تو کوئی غیر کافر کی زبان سیکھنا برا نہیں، تو انگریزی بری نہیں، انگریزیت بری ہے۔ تو خیر، اب جناب حضرت انگریزی میں لکھو کہ جی آپ نے انگریزی میں نام کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ والوں کی چھوٹی سی بات ہوتی، نصیحت کس انداز سے فرمائی، کہا کہ اصل میں ہمارے اس ملک پاکستان میں تقریباً 80% لوگ ان پڑھ ہیں جو انگریزی نہیں جانتے ہیں، 20% کوئی ہوں گے جو انگریزی بھی جانتے ہیں، ورنہ اردو ہر ایک جانتا ہے۔ تو میں نے انگریزی میں نام تمہارا اس لیے لکھا کہ اگر یہ پرچہ کسی کے ہاتھ لگا تو کم از کم تیرے نام کو تو پردہ ہو جائے گا کہ 80% لوگ تیرے نام کو نہیں پڑھ پائیں گے، تو ایک عورت کو میں اتنا ہی پردہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میری طاقت نہیں کہ میں تیرے نام کو تو پردہ دے دوں، تیری ذات پر تو پردہ نہیں دے سکتا، تیرے نام کو تو پردہ دے دوں تاکہ اکثر لوگ تیرا نام نہ جان سکیں۔ بس اتنی سی بات کہی، دل کو لگ گئی اس لڑکی کے، کہا کہ حضرت آپ نے جو بات کی میرے دل کو لگ گئی ہے کہ میرے نام کو آپ نے پردہ دیا تاکہ لوگ نہ پڑھ پائیں، اور میری حالت یہ کہ میں بے پردہ پھر رہی ہوں۔ آج آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں، اور آج کے بعد میں پردے سے رہوں گی جیسے خدا کا حکم ہے۔ وہ اللہ والی نیک ہو گئی۔ شکراً یا